السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اوورسیز پاکستانی پوڈ کاسٹ. میں محمد ہوں، میرے ساتھ حارث ہیں، رضا ہیں، اور آج ہمارے بہت ہی آنرڈ گیسٹ شاہین سبائی صاحب، پاکستان کے ریناؤنڈ جرنلسٹ، ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. شاہین سبائی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہے. Thank you so much, young people, for inviting me and having a discussion. It was a very breath of fresh air that you guys are getting involved in this. بہت اچھی بات ہے. آپ کے ذہن میں جو سوال ہو پلیز گو اہیڈ. نہیں، تھینک یو سو مچ سر، وی ویئر انسپائرڈ بائی یو. آپ جتنے آؤٹ اسپوکن ہیں، ہمیں بھی اس سے ضرورت ملی ہے، تو ہم نے بھی یہ چھوٹا سا ایک اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس جو ایک کیمپین چل رہی ہے اور جو موومنٹ چل رہی ہے، ہم اپنا کوشش کر رہے ہیں. سو تھینک یو اگین. آئی نو آپ کے پاس ٹائم کم ہے. آئی ڈائیو ڈائریکٹلی انٹو دی کوسچنز اف دیٹس اوکے. سر، پہلا کوسچن آپ سے یہ ہے، ابھی تو ہمیں پتہ ہے آج کل جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنا لیٹر بھیجا ہے، اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آپ کی ویڈیو میں کل بھی دیکھ رہا تھا جس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے. میرا کوشچن تھوڑا سا پیچھے جانے کے لیے آپ کا پرسپیکٹو لینا ہے. فیبرری 8 کو جو الیکشنز ہوئے تھے، ہمیں ساروں کو پتا تھا کہ وہ فیلڈ ان نے سیٹ کی بھی تھی اپنی، دیر واز اے سرٹن ریزلٹ جو ان کو چاہیے تھا وہ. لیکن جس طرح پاکستان کی عوام نکلی ہے اور یہ فارم 45 کا جو سارا ہوا ہے، آپ کا اوپینین کیا ہے؟ کیا ور دے ناٹ ایکسپیکٹنگ دس؟ اینڈ دین پھر ان نے جس طرح فمبل کر کے اور جو سارا اپنا طریقہ ان نے بعد میں کیا ہے، ور یو ایکسپیکٹنگ اس قسم کی انکمپٹنس اور جس طریقے سے نے کیا ہے؟ تو آپ پلیز اپنا اوپینین ان دو چیزوں کے بارے میں بتا دیں. پہلے الیکشن کے ریزلٹس جی جی جس طرح کہ آنا شروع ہوئے تھے، اینڈ دین پھر ان کا جو ریاکشن آگے سے آیا. دیکھیے، اس میں بیسیکلی دی اسٹریٹجی آف پی ٹی آئی واز ویری اسمارٹ. اور شاید اس میں عمران خان صاحب کا جو فیتھ ہے اینڈ کانفیڈینس ان دی پیپل، دیٹ واز دا میجر فیکٹر. یہ سب سے بڑی بات تھی کہ جی ہی نیو کہ جی لوگ نکلیں گے. اس لیے انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کیا. جو کچھ یہ کرتے رہے، وٹ ایور دے ڈیڈ، پکڑنا دھکڑنا مارنا پیٹنا لوگوں کو، ٹیک اوے دیئر سمبل، ان کو لڑنے نہیں دینا، ان کے وٹ ایور دے کوڈ ڈو، جیلوں میں ڈالنا، سب کچھ. بٹ عمران خان نیو اینڈ دیٹ از اے گریٹ سرپرائز فار ایوری بڈی. اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور آئی ایس آئی اور فوج کے لیے بھی یہ میرا خیال ہے بگیسٹ سرپرائز تھا. بگیسٹ ڈیفیٹ بھی یہی ہوئی ہے کہ جی دے کوڈ ناٹ گیس. اور ان کو ان کی سیکورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز بتا نہیں سکیں کہ جی یہ ریزلٹ جو عمران خان صاحب سوچ کے بیٹھے ہیں یہ اس طرح آئے گا. وہ سمجھ رہے تھے کہ جی ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. سب لوگ اپنا الیکشن کے ووٹ شوٹ ڈال کے چلے گئے گھر جا کے، اور ریزلٹ جب آنا شروع ہوئے 3-4 گھنٹے، تو دین دے گاٹ اپ فرام اے ڈیپ نائٹ ویئر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور دیٹس ویئر دے اسٹارٹیڈ پھر انہوں نے کوئی پلان نہیں تھا اس وقت. دے ہیڈ نو کلو کہ اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ اتنے لوگ جو نکل کے آ کے اور جو ووٹ ڈالے ہیں انہوں نے، دے ہیڈ نو پلان. اور پھر انہوں نے وہ ڈنڈا ماری جو فوج جو کرتی ہے، جی بس مارو پوٹو پکڑ لو جی، یہ کر دو اور اٹھا کے لے جاؤ، بند کر دو سارا کچھ. دے اسٹارٹیڈ اے وار گیم. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انٹل ٹوڈے دی ریزلٹ ابھی تک نہیں آئے پورے. سارے ریزلٹ الٹ پلٹ ہو گئے. ایوری بڈی سیز کہ جی دس الیکشن از اے شیم، اٹ از ناٹ این الیکشن. اور وہ جیتے ہوئے کو ہرا دیا، ہارے ہوئے کو جتا دیا. بٹ دیٹ ڈز ناٹ mean anything for anybody in Pakistan or in the world. Everybody knows that this is a total fraud. So this was a surprise, and this surprise was by the people and by Imran Khan, which was something which they never expected, and they never understood کہ جی یہ ہوا کیا ہے. اور اب اس کے بعد وہ they want to rub it off ہسٹری کہ جی یہ ہوا ہی نہیں ہے. 9 فروری کو جو آ گیا بس وہ ہو گیا، آگے چلو آگے چلو. یہ this cannot be erased. This has happened, and will be there for them for all the time. So this is my basic perspective کہ جی یہ ان کی ایجنسیز کی فیلئر تھا. ان کے سارے یہ پورا جو ایٹماسفیئر انہوں نے بنایا تھا اس میں یہ سمجھ رہے تھے کہ جی وی ہیو گون تھرو ایوری اسٹیج اینڈ سکسیڈیڈ، اور اس اسٹیج میں بھی کر لیں گے. بٹ دیٹ واز ون اسٹیج ویئر پیپل ور انوالوڈ، اینڈ اسی اسٹیج پہ ان کو بری طرح شکست ہوئی. جی سر. جی تھینک یو. بالکل بالکل جی، یہ 100% رائٹ. یہ دس واز ان ایکسپیکٹیڈ. اینڈ وہ جس طرح کی ان کی اپروچ تھی، جس طرح ان نے آپ بھی کہہ رہے ہیں ہاتھ پیر ادھر مار کے بالکل ہی ان کوآرڈینیٹڈ قسم کا ریاکشن جو ان کا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے. تھوڑا سا
سر بھائی صاحب ہم پیچھے جائیں گے. حارث کا جو کوشچن آئے گا وہ بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ جو پاکستان میں ظلم ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں اور اب بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جس ٹریجیکٹری پہ چل پڑا ہے ملک, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر جتنے ایونٹس ہوئے ہیں اس کے بیسس کے اوپر حارث کا ایک کوشچن ہے. سو حارث پلیز ٹیک اٹ اوے. جی سو میرا سوال یہ ہے کہ نوئنگ واٹ وی نو ناؤ, جو جتنی حرکتیں ہوئی ہیں پچھلے 2 سال کے اندر, جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے, and you being an investigative journalist or political commentator and observer of Pakistan history inside out, میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ جو ہیں was it a wise decision عمران خان کا کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے he took on the establishment, یہ آن پرپز کیا ہے عمران خان نے, یا پھر ان کو اس سائڈ پہ سچویشن وہ حالات لے گئے ہیں اس سائڈ پہ کہ he had to take such a he had to take them on the way he did. اور دوسرا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں would there have been an easier path for Imran Khan to come back into power than what he took, what he ended up taking eventually? You have to understand basic purpose عمران خان کی پالیٹکس سے کیا تھا اور کیا ہے ابھی بھی. It was never to get power through the normal routine usual method جو کہ یہ سارے لوگ کرتے ہیں کہ جی ابھی ان سے مل گئے, پیچھے سے بیک اسٹیبنگ کر دیا, آدھے خرید لیا, وہ کر لیا. It was never his politics. He wanted a change and a real change and wanted people to be empowered to bring that change. تو وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ چل رہی تھی and we saw it کہ جی وہ اس کو انہوں نے سپورٹ بھی کیا اور وہ he also came into power, but he never compromised on that basic stand کہ جی I want the people, ان لوگوں کو میں نے نکال کے they have to do their job and we have to do our job and the people have to decide. تو وہ میرا خیال ہے بالکل ٹھیک تھا عمران خان کا, اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں جو عمران خان نے ڈیسیژنز لیے تھے جب اس کو نکالا گیا تو ہی جسٹ واکڈ آؤٹ ود ہز ڈائری, کوئی پرابلم نہیں ہوا, کوئی کرپشن کا ایک پیسے کا کیس نہیں لگا سکے. الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو برنگ ان دوز ڈمی فراڈ کیسز آف توشہ خانہ, واٹ گھڑی لے لی تو یہ لے لیا تو وہ, دیز آر اسٹوپڈ تھنگس which actually brought Imran Khan in more popular, he became more popular because of these tactics that he used. ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, اور جتنا انہوں نے بیوقوفیاں کری اور جتنے انہوں نے بوگس کیسز بنائے اور جتنا انہوں نے سختی کری, they strengthened Imran Khan. جو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, he became so strong کہ from jail, ایسے بہت کم ملکوں میں ہسٹری میں کبھی ہوا ہوگا کہ لیڈر از ان جیل کی پارٹی has been dissolved اور الیکشن میں he gets like 2/3 majority, اور اس کو آپ مانتے نہیں ہیں, نہ مانے, but the fact is there, it has been achieved. اور یہی وجہ ہے کہ جی عمران کی جو پالیٹکس رہی ہے وہ نارمل پالیٹکس نہیں رہی, and that is why people have liked him also. یہ سارے جو اتنے ہیں آج مل گئے تو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو کولیشن بن گئی, تو کل گالیاں دے رہے ہیں تو آج بیٹھے ہوئے ہیں. He never compromised in that. وہ کہتا ہے میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, which is a very popular slogan with the people. اور نہیں ملایا اس نے تو they support him, چاہے جو بھی ہو, ان کے اوپر تکلیف ہو, مصیبت آئے, جو بھی ہو, پکڑے جائیں, جو بھی کریں, but they went out and voted him. And Imran Khan is the tallest leader in the whole of Asia now. Probably in the Islamic world سب سے زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, اسی وجہ سے پسند کرتے ہیں. So I think he has been right, and ایسے لوگ کم ہوتے ہیں, مگر I just pray that he lives to complete his mission. جی تھینک یو بھائی صاحب. اسی کے اوپر اگر میں آپ سے پوچھوں ایک اور کوشچن. سو ہم ہسٹری کو ابھی دیکھ رہے ہیں کلوز اپ. آپ کا تو آبویسلی آپ نے بھٹو کے ٹائم سے انتہا کے ٹائم آپ نے سارا کچھ ہسٹری میں دیکھا ہے. حارث کا جو کوشچن اسپیسیفکلی اراؤنڈ جو بربریت ہم نے دیکھی ہے, آپ کے اوپینین کے اندر کنٹریز کے ہسٹری کے اندر یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ایک تھوڑا سا سیکریفائس ایک ٹائم کے اوپر ایک اپنے رائٹس کے لیے, از دس نارمل, یا یہ جو ہم ٹائمز دیکھ رہے ہیں دیز آر آؤٹ آف دی آرڈنری؟ نہیں, these are not out of the ordinary. اس سے زیادہ سختیاں ہوتی ہیں, مگر these are very small
phases. یہ جب آتے ہیں آپ کے اوپر یہ ڈکٹیٹرشپ کے اور آٹوکریٹس کے اور مارشل لاز اور یہ فیزز ہوتے ہیں جس میں سختیاں ہوتی ہیں, جس میں پھر تھوڑے دن کے بعد 1 سال 2 سال کے بعد the dictators and the military leaders they don't know how to run the place. They start seeking political support. They start going to the election کراؤ, کوئی بیسک ڈیموکریسیز کے الیکشن کراتا ہے جیسے ایوب خان نے کرائے تھے, کوئی نان پارٹی الیکشن کراتا ہے جیسے مشرف نے کرائے تھے, کوئی کسی طرح کے. دے وانٹ پبلک سپورٹ ان کو الیکشن میں مل سکتی ہے مگر ملتی نہیں ہے, اینڈ the way they want it they don't get it. تو اس لیے یہ فیز ہے, یہ جو اب فیز ہے یہ بہت, I think it's a very short-lived. 2 سال is not a very long period in such political struggle. اور یہ اب تو عمران خان کو تو سرٹیفکیٹ باقاعدہ ایک عوام کا مل گیا ہے. He's got a huge thumping majority of the people. اب تو اس کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو ان کے لوگ ڈر رہے ہیں یا کمپرومائز کر رہے ہیں وہ پریشان ہے. جن لوگوں نے ڈر کے پریس کانفرنس کر کے ان کو چھوڑ دیا یا الگ ہو گئے, سائڈ پہ ہو گئے, دے لیفٹ عمران خان اینڈ اس پارٹی, دے آر نو ویئر ناؤ. آپ ذرا دیکھ لیں وہ جہانگیر ترین بڑے بڑے جو ATMs تھے, پتہ نہیں کیا کیا تھے, ویئر آر دے. وہ جب پرنسپل سے ہٹ گئے تو دین دے آر لاسٹ. اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی دے آر لاسٹ. کوئی لوٹا کہلاتا ہے, کوئی کیا کہلاتا ہے, دے گیٹ, ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے. تو عمران خان کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ دے آر ٹال پیپل, دے آر اسٹرانگ پیپل, اینڈ یہ لوگ کھڑے رہیں گے, دے ول ون. کیونکہ یہ لوگ, ان میں اگر کمٹمنٹ آپ کے پاس ہے اور آپ کھڑے رہیں, تھوڑی بہت سختی آتی ہے, وہ سختی برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو. ظاہر ہے لوگ اس میں مارے بھی جاتے ہیں بہت سے لوگ, ایون دیٹ از اے سیکریفائس دیٹ یو ہیو ٹو آفر. لیکن یہ کہ ultimately then you win with the support of the people. Or people کی support is a must and you have to keep it with you. یہ اس کو آپ compromise نہیں کر کے آپ نہیں چھوڑ سکتے, because that is your only and the most important asset that you have. Yes sir. بالکل بالکل جی, تھینک یو. اور ہم نے دیکھا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ریفرینڈم دیکھے, ہم نے مشرف کا ریفرینڈم دیکھا ہے, ہم نے ضیاء کا ریفرینڈم دیکھا ہے. یہ صاحب تو میرے خیال میں بڑی مشکل سے اب ریفرینڈم کرائیں گے, جو جو ہوا ہے, تو اس کے بعد تو مشکل ہی ہوگا. ان کا تو مشکل یہ ہے کہ they can't even declare martial law, they can't even come directly. ان کو تو یہ ٹاؤٹس اور ایجنٹس کے پیچھے چھپ کے بیٹھنا پڑتا ہے, اور ان کے ساتھ ان کے کمپرومائز بھی کرنے پڑتے ہیں, ان کو بھی بٹھانا پڑتا ہے, ان کو بھی کچھ ہڈیاں خود کھانی ہے, کچھ ہڈیاں ان کو ڈالنی ہے. اب دیکھیں ایک جو انٹرنل ان کا جھگڑا چل رہا ہے کہ the army wants all the key ministries to itself. فائنینس بھی ان کے پاس ہو, ہوم منسٹری بھی ان کے پاس ہو, ساری جو کی پلیسز. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی میرے بندے اس میں ہیں. نواز شریف چاہتے ہیں کہ جی ساگدار شوڈ بی ان آل دی کی منسٹریز. ان کو فارن منسٹر بھیج دیا ہے باہر نکال کے. ہی از ناٹ کمفرٹیبل, ہی ڈزنٹ وانٹ, ہی وانٹ ٹو کم انٹو دی اکنامکس اینڈ فائنینس, جہاں پیسے ہیں, منی, یو نو. تو ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے. مگر یہ جو سچویشن ایز اے ڈیولپ, اب یہ ججوں کی سچویشن میں پروبیبلی میرا ویو یہ ہے کہ جی یہ جو جھگڑا چل رہا تھا ان کا منسٹریز پہ, اس میں فائدہ ہوا ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو اور ان کو, کہ اسٹیبلشمنٹ از انڈر اٹیک, ISI از انڈر اٹیک, اور یہ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں اس کیس کو. تو ان کو فائدہ ہوا ہے. انہوں نے پھر بیچ میں اپنے کچھ 1-2 ساکدار کو اپنی کمیٹیز میں گھسا بھی دیا ہے, اور دے آر ٹرائنگ ٹو کیش آن دس کرائسس دیٹ دی آرمی از فیسنگ. لیکن یہ جھگڑا ان کا چلتا رہے گا, بیکاز دے آر فیک, یو نو, دے ڈونٹ ہیو لیگس ٹو اسٹینڈ. اور یہ جھگڑا ان کا چلے گا, مگر یہ کہ دس از اے ویری بریف فیز, پروبیبلی 1 سال 1.5 سال اور چلے گا. چیف جسٹس آئیں گے جائیں گے, کوئی جج پرے کہ کوئی بڑا سانحہ نہ ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کوئی. اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو پھر تو یہ سارا ہاؤس آف کولیپس, گارڈ ول کولیپس. بالکل جی, ان یور اسپاٹ آن ہاؤس آف کارڈز. یہ میں رضا کو انوائٹ کروں گا. رضا جی آپ آ جائیں, آپ کا بھی کویشچن تھا. جی تھینک یو محمد. السلام علیکم شاہین سہبائی صاحب, جی تھینک یو فار وعلیکم جوائننگ السلام اس. سر, تھینک یو. تھینک یو. اچھا شاہین صاحب, یہ بیک گراؤنڈ تو محمد نے اور حارث نے پورا آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کیا ہے. کرنٹ سینیریو کو اگر ہم دیکھیں, اور جو اس ٹائم پہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر PTI کی سیٹس جو ہے یہ ریورس کر رہا ہے, الیکشن کمیشن منورنگ کے اندر لگا ہوا ہے.
and they're somehow trying to create کہ جی یہ 2/3 majority کر لیں, اس سے یہ Majority کوئی ہے. اپنے کوئی amendments کرنا چاہتے ہیں جو کہ انشاءاللہ ناکام ہوئیں گی. اس سینیریو کو دیکھتے میرے دو سوال ہے. ایک تو کرنٹلی پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے ٹو کارنر اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کو اس نہج پہ لے کے جائیں جہاں پہ یہ لوگ اپنے گھٹنے ٹیکیں, کیونکہ عوام آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور انہوں نے 8 فروری کو باہر نکل کے یہ شو کرا دیا پوری دنیا کو. ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ ہاؤ شوڈ پی ٹی آئی گو فارورڈ فرام ہیئر آن. سیکنڈلی گلوبل لیول کے اوپر پی ٹی آئی آپ کی اوپینین کے اندر شوڈ دے اسٹارٹ اے کیمپین یہ الیکشن ریگنگ کے اگینسٹ اور جو ابھی ہو رہا ہے پاکستان میں ججز کے اگینسٹ جو ہوا ہے, اس کو لے کے کس طرح کے چلنا چاہیے, آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے پہلے جو سوال آپ کا ہے کہ جی اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی کیا ہونی چاہیے, دیکھیے پالیٹکس is defined as what you can achieve, without basic compromises. اب جو سچویشن ہے اس میں خالی عمران خان اور پی ٹی آئی از ناٹ اے ٹارگیٹ اور اے وکٹم. اس میں بے شمار اور پارٹیز بھی وکٹم بنی ہے. اس میں شور مچانے والوں میں اگر آپ لسٹ دیکھیں تو اچکزئی بھی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, اور بے شمار لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے افیکٹڈ ہیں اس جو انہوں نے فراڈ کیا ہے. پہلی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی کہ جی دے شوڈ گیدر آل دیز پارٹیز اینڈ فورسز, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی پی ٹی آئی میں ابھی وہ اتنی پولیٹیکل ڈیپتھ یا وزڈم کہہ لیں یا وہ اسٹریٹجی میں اتنی ان کی وہ ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مووز کر سکیں جو کہ جو ریئلی کریٹ سیناریو, ایک ایٹماسفیئر بنتا ہے اس سے. ان کو چاہیے یہ سارے لوگوں کی ایک جوائنٹ کانفرنس بلاتے ہیں. ابھی تک کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. ان کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, اور آئی ڈونٹ نو واٹ دے آر ڈوئنگ. ان کو چاہیے تھا جماعت اسلامی سے دے شوڈ ہیو اے ویری پکا الائنس ود دیم, کیونکہ وہ بالکل ان کے ساتھ بھی تھے, ان کے قریب آنے کا تیار بھی تھے, اینڈ دے آر ویری افیکٹو فورس آن دا اسٹریٹس آلسو, اور بڑی آرگنائز. حالانکہ ان کی پارٹی سیٹیں نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اگر یہ دونوں جوائن کرتے ہینڈ دے وڈ ہیو بین اے فارمیڈیبل فورس. پھر اس کے بعد یہ باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی ملاتے. مولانا فضل الرحمان کو آپ جو کچھ بھی کہیں, he has political strength, he has street power, اور وہ بھی ناراض ہیں. ان کو بھی بٹھا سکتے تھے آپ اپنے ساتھ. تو ایک ایٹ لیسٹ ایک جوائنٹ کانفرنس آپ ایک بنائے اپنے ان سارے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ اینٹائی گورنمنٹ جو لوگ ہیں, ان کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تو بلا لیں, ایک میٹنگ تو بلا لیں, تاکہ بیٹھ کے یہ سب آپ اگری تو کریں کسی ایک منیمم 1 2 3 پوائنٹ ایجنڈا پہ. یہ پولیٹیکل مووز آپ پی ٹی آئی میں بیسیکلی نہیں دیکھتے. تو یہ ایک دیر از اے فلا کہہ لیں یا انیکسپیرئنس کہہ لیں یا لرننگ پروسیس ہے ان کا, جو بھی آپ کہیں اس کو. اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنلی تو ان کو جو کچھ کر سکتے کرنا چاہیے. انٹرنیشنلی دے ہیو اے بگ سپورٹ بیس ان اوورسیز پاکستانیز. آپ لوگ ہیں, امریکہ میں لوگ ہیں, دنیا بھر میں لوگ ہیں, اتنے پیسے رچ امیر لوگ ہیں, دے کین ڈو اینی تھنگ. انہوں نے یہ جو کانگریس میں لابنگ کی ہے, یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ دس از بیکاز آف دی لابنگ آف دی پاکستانی امریکن. تو یہ تو کرنا چاہیے, اور یہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ہونا چاہیے. ایک باقاعدہ ایک اس کا پلان ہونا چاہیے کہ جی آج یہاں ہوگا, کل وہاں ہوگا, اینڈ اٹ شوڈ بی اسٹیپڈ اپ ایز دا ڈیز پاس. تو یہ دونوں کام بالکل ہونے چاہیے, اور میرا خیال ہے سوچ رہے ہیں کریں گے وہ. اب کیونکہ عمران خان جیل میں, ان کی باقی لیڈرشپ جو ہے نا وہ از ناٹ دیٹ پاورفل یا دیٹ وائز, یا ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں. لیکن ان کو یہ وزڈم اور گائیڈنس دینے والے لوگ وہاں بہت بیٹھے ہیں. وہ ان کو چاہیے کہ جو ان کو سنیں اور یہ اس پہ عمل کریں. یس سر. تھینک یو شاہین صاحب. اس کا ایک فالو اپ کوشچن ہے میرا آپ کے لیے کہ یہ جو آپ نے بات کری کہ ان کو سب کو بٹھا کے, مولانا فضل الرحمان کی جس طرح آپ نے رائٹلی سیڈ, یہ آپ نے بات کری اس کی بھی, جماعت اسلامی کی بھی, اور ٹیکزئی ٹائپ لوگوں کو سب کو بٹھا کے ان کو ایک جوائنٹ کانفرنس کرنی چاہیے. ہو ان یور اوپینین
you think should lead this from PTI, within PTI, جو current scenario اس ٹائم بنا ہوا ہے؟ نہیں، عمران خان از دا لیڈر، وہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیے آپ اگر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی یہی ہوا تھا الیکشن، جب انہوں نے رگ کیے تھے 77 کے، تو MRD بنی، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اور اس میں نوابزادہ نصر اللہ واز کی. نوابزادہ نصر اللہ خان وہ ہر ایک کو ملا کے بٹھا کے، اور روز کبھی یہاں میٹنگ ہو رہی ہے ان کی، کبھی وہاں میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی وہاں جلوس نکل رہا ہے. دیٹ دے کریٹڈ ایک ایسا ایٹماسفیئر کہ آرمی کو انہوں نے فورس کر دیا بھٹو کے خلاف ایکشن لینے پہ. تو عمران خان از دی لیڈر، چاہے جیل میں ہو سکتا ہے کوئی عدالتیں ان کو اس پریشر میں، اس موومنٹ میں چھوڑ بھی دیں، ہو سکتا ہے اگر وہ باہر آ گئے تو دیر ول بی اے بگ پلس. اور بٹ ہی شوڈ گیٹ آل آف دیم آن بورڈ آن دس ایجنڈا. 2-3 پوائنٹ کا ایجنڈا رکھ لیں، زیادہ مت پھیلائیں اس کو، ایٹ لیسٹ 1 or 2 point 3 point ایجنڈا کہ جی اس پہ ہم سب اکٹھے ہیں. ویل ڈو میٹنگز ان ایوری سٹی، ایوری ویئر، ویل ٹیک آؤٹ پروسیشنز، ویل گو دھرنا، وٹ ایور. ایک پلان پورا بنا کے 1 مہینے کا ان کو دے دیں اور شروع کریں اس کو وہاں سے پورے ملک میں. تو دیر ول بی اے پیپل آر ریڈی ٹو گیٹ انوالوڈ، لیکن ان کو لیڈرشپ نہیں مل رہی ہے. پرابلم یہ ہے. اب اگر جماعت اسلامی کچھ کرتی ہے تو وہاں پہ آپ کے PTI کے لوگ نہیں جاتے یا جا نہیں سکتے. تو مولانا صاحب کچھ کرتے ہیں تو وہ ان کا الگ چھوٹا سا ایک وہ ہو جاتا ہے، ایک ہر ایک اپنی اپنی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ان کو سب کو مل کے ایک جگہ پہ کھڑے ہوں تو پھر دیکھیں ہاؤ پیپل کم ٹوگیدر اینڈ دین دے کین ریئلی شیک دس سسٹم. یس سر. جی تھینک یو شاہین صاحب. محمد آپ میوٹ پہ ہو. سوری، تھینک یو سر بھائی صاحب. لیڈرشپ ویکیوم وہاں پہ PTI کے اندر ہے، جہاں پہ بھی نئے انٹرنٹس جو آئے ہیں آبویسلی یہ اپنی وہ جگہیں بنا رہے ہیں اور دیکھنے کتنی اسپیس لے سکتے ہیں. تو وہ تھوڑی سی فائٹ چل رہی ہے، بٹ یو 100% رائٹ کہ اگر ایک کیمپین کے پیچھے لگا دیا تو ایوری بڈی کین فالو دیٹ. سو ہماری پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ جس طرح ہو سکے جتنا زور لگا سکے عمران یہ خان. اب دیکھیے لائرز موومنٹ اس وقت از ریڈی ٹو بی کیپچرڈ. دی ہول لائرز کمیونٹی پاکستان کے پورے لائرز، آپ کے جو انٹیلیجنسیا ہے، آپ کا جو سارے لوگ یہ ججز کے جوڈیشری کے ایشو پہ دے آر سو یعنی ایجیٹیٹڈ، غصے میں ہیں اتنے کہ کوئی بھی اگر موومنٹ اس طرح کی ہوگی تو لوگ اس کے پیچھے آئیں گے. مگر ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی وہاں پہ، کیونکہ لیڈرشپ اور وہ کوئی کوآرڈینیشن اور لیڈرشپ کا ایک کمی ہے وہاں پہ. بٹ آئی تھنک they should get over it quickly because this is not a very hard thing to do. یہ جتنے بھی سینئر لیڈرز ہیں، چکزئی صاحب اور یہ فضل الرحمان بھی ہیں، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ تو بہت ہی پکے ہیں. بیٹھ کے پرائیویٹلی 3-4-5 لوگ بیٹھ کے ایک پلان بنائیں اور پھر اس کو ایکسپینڈ کریں اینڈ دین they should start. They can absolutely. بالکل. سر بھائی صاحب ایک کوشچن ذرا تھوڑا سا پرسنل نوعیت کا ہمارے لیے آئی گیس، ہمارے پرسپیکٹو سے. ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستان سے باہر آئے ہوئے ہیں. آئی تھنک ایوری بڈی ول اگری، آپ بھی اگری کریں گے کہ اگر ہمیں یہی والی اپرچونیٹیز اگر پاکستان میں ملی ہوتی تو ہم پاگل تو نہیں ہے کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے یہاں پہ آ کے ایک لائف پرسو کریں اور بچے سارے پرسو کریں. ہمارے لیے آپ کا ایڈوائس کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں وہاں پہ بڑے لوگ ہمیں کہہ رہا ہوں، میں بات کروں اوورسیز پاکستانی کی یوتھ جو ہے جو عمران خان کو فالو کرتی ہے، اسٹل وی ہیو اے کنیکشن ود آور کنٹری. ہمارے لیے کیا ایڈوائس ہوگا آپ کا؟ یہاں پہ ہمارا کیا رول ہے؟ ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں یا ہم بولیں؟ کیا کریں؟ آپ کا رول تو بہت obvious اینڈ کلیئر ہے کہ جی یو ہیو ٹو فائٹ فار ڈیموکریسی، فائٹ فار اے جینوئن الیکٹڈ گورنمنٹ ان پاکستان. اور اس میں کوئی بھی آتا ہے. اب ابھی تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی جینوئن الیکٹڈ گورنمنٹ، تو لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کی سپورٹر ہیں آپ. ایکچولی دس از ناٹ only Imran Khan's problem, it's a problem, it's an issue concerning everybody. سارے لوگوں کا ایشو ہے کہ وہ کھڑے ہوں. اور پاکستانیز اوورسیز کے لیے تو یہ ہے کہ جی پاکستان میں ایک تو سیکیورٹی ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور کوئی رول آف لا ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں جو عمران خان کی تو پارٹی کا سارا بیسس ہی یہ ہے، انصاف ہونا چاہیے. تو پاکستان آپ لوگ یہاں پہ یو کین اسٹرگل فار دیز 3 پرنسپل.
اس میں عمران خان بھی آ جائے گا اس میں، اور بہت سارے لوگ آ جائیں گے جو کہ بلیو ان دیز تھری پرنسپلز، اور ان کو بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے جو یہاں پہ سپورٹرز ہیں ان کے بھی آپ یو کین آلسو کریٹ موومنٹ ہیئر بائی جوائننگ ہینڈز. آپ کنونشنز کریں پاکستانیز کے، جہاں جہاں کر سکتے ہیں لوگ پاکستانیز مل کے، اور شوڈ کریٹ پریشر کہ جی پاکستان کا جی یہ جو انہوں نے حال بنا دیا ہے. ایک فوج اگر سارا کچھ کرے گی، اب فوجی ہمارے جو چیف صاحب ہیں وہ اب مائننگ بھی کریں گے تو ایگریکلچر بھی کریں گے تو وہ پتہ نہیں اور کیا کیا کریں گے، اور فوجی کام جو ہے وہ اپنا پتہ نہیں کون کر رہا ہے ان کا. روز جو ہے آپ سنتے ہیں کہ جی وہ اٹیک ہو گئے ٹیررسٹ اٹیک، وہ ان کو روکنا کس کا کام ہے سر؟ اور پاکستانی تو خیر پی جاتے ہیں، وہ کوئی ان کو ایک ایس پی آر نے کہہ دیا کہ بس یہ ہم یہ کریں گے اینڈ دس از وی ول ناٹ ٹالریٹ، اینڈ ہمارا پرانا جو کر لیتے ہیں. چلے پاکستانی کیا کرے؟ چائنیز نے تو ان کو منہ پہ تھپڑ مار دیا، انہوں نے کہا گیٹ لاس، وی ڈونٹ بلیو ان یور اسٹیٹمنٹ، اور وہ اپنے لوگوں کو نکال کے لے جا رہے ہیں. اب کیا ہوگا اس سچویشن میں؟ آپ باہر سے کس کو بلائیں گے کہ جی آ کے پاکستان میں انویسٹ کرو؟ پاگل ہے کوئی؟ تو یہ تو دے آر ان اے ویری سیریس پرابلم. ایک اپنے چکر میں خود پھنسے ہوئے، اور اس کو کیش کرنے کے لیے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں اور جو پاکستانی اندر ہیں، ان سب کو ایک کوآرڈینیٹڈ کام کرنا چاہیے. یہاں بیٹھ کے آپ لوگ پریشر ڈالیں، بنائیں اپنے جو یہاں کی گورنمنٹ ہیں ان کو آپ پریشر کریں. جیسے یہ ہیئرنگ وغیرہ ہوئی تھی، بڑی مطلب ایک اچھی بات ہوئی تھی کہ جی یہاں سے ایک میسج گیا کہ جی وی ول ناٹ، ایٹ لیسٹ کم از کم زبانی ہی گیا. دے ڈونٹ مین اٹ، امیریکنز ڈونٹ مین کہ جی وہ کوئی پریشر ڈالیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو ٹھیک کریں الیکشن کو، ہم وی آر واچنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ. دس آلسو کریٹس اے پریشر. تو پاکستانی اوورسیز کا تو بہت بڑا رول ہے. اور دیکھیے the only way Pakistan can stand on its feet is کہ جی وہاں پہ ایک پراپر elected clean government آئے، اور پاکستانی اوورسیز کین پلے دیئر رول اینڈ دین انویسٹ ان دیٹ. اس کو پیسے بھی دے سکتے ہیں، آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور دیٹ از دا اونلی وے پاکستان کین سروائیو. ورنہ تو کوئی دنیا کا کوئی آپ کو کوئی بلینز آف ڈالر دینے کو تیار نہیں ہے اس صورتحال میں. سر سو حارث صاحب پلیز اپنا کوشچن آپ کا بھی تھا ایک. Yeah. So, as a political observer, commentator, observer of Pakistani institutional and political history, آپ کے خیال میں یہ جو ہے عدلیہ کبھی آزاد ہوئی ہے پاکستان کے اندر، یا پھر یہ ایسے ہی کام چل رہا ہے جو 6 ججز نے لکھ کے دیا ہے ہمیں for 75 years؟ دیکھیے آزاد اس طرح تو بالکل نہیں ہوئی کہ عدلیہ جو کہے وہ ہو جائے اور سارے جو ہے نا سب کو وہ دبا لے، ایسا نہیں ہوا. بٹ دیر ور فیزز. آپ نے چودھری افتخار کا فیز دیکھا تھا کہ انہوں نے کھڑے ہو گئے، وہ فوج کے خلاف نہیں مانتا ہوں میں. وہ مشرف نے کہا تھا کہ جی آپ ریزائن کریں، انہوں نے نہیں کیا. پھر دین مشرف ہیڈ ٹو ریموو آل دا ججز. اب وہ تو ملٹری ڈکٹیٹر تھا، وہ اس کو اتھارٹی بھی سپریم کورٹ نے دی ہوئی تھی. یہی بھی ایک کمال کی بات ہے کہ عدلیہ نہیں اس کو اتھارٹی دی تھی کہ جی آپ جو چاہیں امینڈمنٹ کر لیں کانسٹیٹیوشن میں. اور وہ بعد میں دے ور آل ریگریٹنگ کہ جی یہ ہم نے کیا کیا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم دے ڈیڈ. ججز تھے، کمزور ججز تھے، اور انہوں نے دیا. اور اس کے بعد پھر وہی کمزور ججز میں سے ایک دو کھڑے ہو گئے ان کے خلاف، اور وہ there was a big movement and then Musharraf had to restore them. تو یہ عدلیہ کا بھی ایک اسٹرگل ہی رہا ہے ہمیشہ سے، اور ابھی بھی ہے. اور مگر جتنے جج آتے ہیں وہ اب ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ جی اپوائنٹمنٹ کا جو ہے سو فلاڈ، ہر ایک پسند کے اپنے اپنے جونیئر ججز کو بٹھایا تھا، اینڈ دین دے گرو اینڈ موو اپ. اور وہ پھر وہ ہمیشہ ان کی لائلٹیز جو ہے ایک پارٹی اور ایک لائن کے ساتھ ہی رہتی ہیں، اور آخر میں وہ جا کے وہ فیصلے بھی پھر انہی کی مرضی سے کرتے ہیں. دے ڈونٹ لک ایٹ دا کیس اینڈ دے لک ایٹ دی فیکٹس آف دا کیس. وہ اپنے دے لک ایٹ دا فیس اینڈ دے ڈیسائڈ. تو یہ عدلیہ کی بھی تاریخ بڑی اچھی نہیں ہے، مگر یہ کہ ایٹ لیسٹ دیر ور سم ججز ہو اسٹوڈ اپ. اور ابھی بھی کچھ ججز ہیں جو کھڑے ہیں. دیر از ایٹ لیسٹ some modicum of resistance within the judiciary, اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. وکیل اب کھڑے ہیں، میں نے سنا کہ 300-400 وکیلوں نے ایک اور
لیٹر لکھ دیا ہے کہ جی چیف جسٹس کو کہ جی آپ اس کو دیکھیں, اور بار ایسوسیشن بھی اس میں ساتھ آئیں گے, پولیٹیکل پارٹیز بھی آئیں گی. یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ سیریس ایشو, اور یو کانٹ جسٹ برش اٹ انڈر کارپٹ. تو عدلیہ کا رول تو زیادہ اچھا نہیں ہے. بالکل, اور جس طرح آپ نے کہا یہ ڈیفائننگ مومنٹ, جس طرح آپ نے پورا بھی ہمیں یہ پکچر پینٹ کی ہے, دس از ڈیفائننگ مومنٹ فار اس. رضا, آپ کا بھی ایک کوشچن تھا. جی شاہین صاحب, میرا آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ جو کرنٹ سینیریو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں چل رہی ہیں اور جلد سے جلوس اب پی ٹی آئی نے فائنلی شروع کی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے پشاور کے اندر ریلی ہوئی ہے اور بڑی کامیاب ریلی ہوئی ہے, اور ایک مومنٹم جنریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ کی رائے کے اندر جو پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈرشپ جو ابھی تک انڈر گراؤنڈ تھی, ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ ٹائم فار دیم ٹو ناؤ ایمرج, کم آؤٹ, اور وہ کے پی کے اندر اپنے آپ کو آ کے اسٹیشن کریں اور وہاں سے یہ موومنٹ کو چارج کریں اور لیڈ کریں؟ obvious سی بات ہے کہ ان کے پاس, دیکھیے ایک تو پہلے جب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی میں پنجاب اسمبلی کو گورنمنٹ میں چھوڑ دیا, اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی, کے پی کے بھی ڈیزالو کر دیا, دیٹ واز اے ویری کنٹروورشل ڈیسیجن. کوئی پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل لیڈر اپنے جو فورٹ ہوتے ہیں, قلعے جو ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھا ہو طاقت میں, اس کو چھوڑ کے پالیٹکس جا کے سڑکوں پہ نہیں کر سکتا. اور دیکھ ان کو پھر سمجھ آ گئی کہ جی ہم نے غلطی کی تھی, وہ ان کو دوسروں کو جا کے بیٹھ گئے, and then they started using the entire administration اور پولیس اور رینجرز اور ایف آئی اے اور فوج سب کو یوز کر کے ان کو مار پیٹ جو کی انہوں نے ان کو نظر آئے گا. اب دوبارہ دے ری گینڈ اے فورٹریس, اس کو یہ بالکل یوز کریں. جتنے لوگ ان کے چھپے ہوئے ہیں, دے شوڈ گو ٹو کے پی, وہاں جا کے بیٹھے, وہاں جا کے اپیئر ہو, دے شوڈ کم آؤٹ اور شو کہ ہم اگر چھپے ہوئے تھے وہاں تو اس لیے چھپے ہوئے تھے, اور یہاں پہ ہم آ کے باہر نکلے, اور کے پی میں ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں ریلی ویلی نکلی ہے, ریلی تو کے پی میں تو ہمیشہ سے ہی نکلتی آئی ہے, اور ابھی بھی نکل رہی ہے, الیکشن میں بھی نکلی تھی, اور باقی جگہوں پہ بھی نکالے. کوئی ان کو, یعنی وہ جو کہتے ہیں نا خوف کا بت توڑنا, لوگ کہتے ہیں ٹوٹ گیا, لیکن میں کہتا ہوں ابھی پوری طرح نہیں ٹوٹا, ابھی بھی خوف ہے, اور بہت زبردست ٹیررائز کر کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, ڈرا دھمکا کے روز اٹھا رہے لوگوں کو. اور الیکشن کمیشن کا تو رزلٹ ہی پورے نہیں ہوتے. وہ انہوں نے شاید جیسا کسی نے مینشن بھی کیا تھا آپ نے کہ وہ دے وانٹ 2/3 میجورٹی, اور ان کی سمپل میجورٹی کو دنیا نہیں مان رہی, وہ 2/3 میجورٹی کو کیسے مان لے گی یار؟ ویسے ہی اگر آپ نے چینج کرنا ہے آئین قانون تو آپ کر دیں, جو آپ کے پاس ڈنڈا ہے جو آپ کرے جا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, بٹ کوئی لیگلی نہیں ہوگا یہ, کہ اٹ ول ناٹ بی لانگ لاسٹنگ جو آپ کر لیں گے. اس کو 2 منٹ میں موقع ملے گا تو پیپل ول تھرو اٹ کہ یہ سب بکواس. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو, کے پی کی گورنمنٹ کو should take a tough stand. All the PTI leaders should go there and say that we are there, and they should come out and play their role. اور باقی پارٹیوں سے مل کے, اب جماعت اسلامی اگر لاہور میں ایک جلوس نکالے جلسے, اس پہ کوئی یہ ڈنڈا ماری اس طرح کی ہے, یہ کوئی نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ جوائنٹ ہو, پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں, تو یہ دل بھی اسپلینڈڈ. ان کو تو حکومت کو 2 دن میں یہ وقت پڑ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل بالکل جی, وہی والی بات ہے نا کہ جس طرح کی جو پاور لوگوں کے پاس ہے, وہ اف پیپل جسٹ ریئلائز کہ ان کے پاس کتنی پاور ہے, اینڈ اف دے آل کم ٹوگیدر, آپ نے جس طرح پورا میں وہ پکچر پرنٹ کی ہے کہ اس کو ایک اسٹریٹجی بنا کے, پالیٹکس از این آرٹ آف ڈوئنگ تھنگز, ڈوئنگ دا امپاسبل, اینڈ یو کین ڈو اٹ. آپ کے پاس تو سپورٹ بھی ہے, پاور بھی ہے, آپ کے پاس بیس بھی ہے. Why not? Something is lacking somewhere. وہ بیچ میں تھوڑا پورا ہو گیا گیپ, تو they will take off. بالکل ایبسولوٹلی. اسی کے اوپر سبائی سے پہلی بات تو تھینک یو اگین, آپ نے ٹائم نکالا. میرا لاسٹ کوشچن جو آج کے لیے ہوگا, وہ بیسڈ آن آپ کی جو ہسٹری ہے, اینڈ لیٹس جسٹ بی کلیئر اباؤٹ دس. میں, رضا, حارث, ہم پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں. آپ کا پروفیشن, یور جرنلسٹ, یور ناٹ اے پی ٹی آئی سپورٹر. آپ کی الیجنس اوور ٹائم آپ دیکھتے ہیں, یو جسٹ وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشن. پاکستان میں جو بھی پاکستان کی عوام الیکٹ کرے ان کو آنا چاہیے. سو دیٹ پوائنٹ بینگ کلیئر, آپ نے جو ہسٹری میں دیکھا ہے, ہم ساروں نے بھی ڈسکس کیا کہ ہونا کیا چاہیے. آپ کی, اگر میں آپ کی گٹ
آپ کا گٹ جو ہے آپ کو جو بتا رہا ہے وہ کیا, what do you see happening, not what you think should happen but what do you see happening? دیکھیے یہ جو انہوں نے ایک بھانمتی کا کنبہ بنایا ہے نا, یہ اٹ کینٹ اسٹینڈ فار لانگ ٹائم, کیونکہ ایک تو پولیٹیکل کرائسس اپنی جگہ بہت بڑا موجود ہے, وہ کہیں نہیں جا رہا. عمران خان کی جو وکٹری ہے اس کو آپ کسی بھی ربر سے آپ اریز نہیں کر سکتے, اٹ از دیر. اور وہ لوگ جو ہے نکل کے باہر آ رہے ہیں اور آئیں گے, ایوری ڈے یو ول اسٹرینتھن دیٹ. تو یہ پولیٹیکل تو ان کی اسٹیبلٹی تو کبھی بھی آئے گی نہیں. اور جو اکنامک چیلنجز ان کے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کے اکنامک چیلنجز اگر کریں گے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ان پہ نمبر ایک تو آپ کی گورنمنٹ پہ کوئی بلیو نہیں کرتا, نہ کوئی انویسٹ کرنے کو تیار ہے, نہ پیسے دینے کو تیار ہے, اور نہ ان میں کیپیبلٹی ہے. تو یہ تو دونوں طرف سے اسکویز ہو گئے. تو دے آر, اور فوج بیچ میں پکی طرح پھنس گئی ہے اب انہوں نے, کیونکہ ہر طرف ہمارے جنرل صاحبان جو ہے نا وہ دے تھنک دے آر آل مائٹی اور دے نو ایوری تھنگ, ڈو ایوری تھنگ. وہ ہے نہیں ہے, یہ ان کی انٹلیکچوئل جو کیپیسٹی ہے وہ سب کو پتا ہے, اور ہر چیز میں وہ پھنس گئے, ہر چیز میں ناکام ہو رہے ہیں, ہر چیز میں فیل ہو رہے ہیں. تو تھوڑے دن کی بات ہے جب when things start crumbling, تو یہ باقی اس کا ایک میجر فیکٹر یہ ہوگا کہ جی اپوزیشن جو ہے یہ پی ٹی آئی اور باقی سب مل کے ہاؤ وٹ کائنڈ آف پریشر ڈو دے بلڈ اپ, اور ان کو یہ جلدی کرنا پڑے گا. اب ان کی خوش قسمتی کہہ لیں یا کہ رمضان آ گیا بیچ میں, عید آ گئی, اب وہ دے کانٹ موبلائز ان دیز ٹائمس, بٹ عید کے بعد پھر شروع ہوگا سارا. اور تو اس دوران میں جو کچھ انہوں نے کر لیا وہ تو اب نظر آ رہا ہے, لیکن کوئی ایسا سائن نہیں ہے کہ جی دے آر اسٹیبلائزنگ اینڈ دے آر گوئنگ ٹو لاسٹ. یہ آپس میں بھی لڑیں گے, اور یہ اکانومی کا بھی بیڑا غرق کریں گے, اور یہ اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے, اور ملک کا تو بیڑا غرق ہو ہی رہا ہے. تو دی اپوزیشن شوڈ گیئر اپ, جوائن ہینڈز اینڈ دے شوڈ, اور ایک یا تو نیا الیکشن مانگے یا اس الیکشن کی کریکشن مانگے کہ جی جو یہ انہوں نے دھاندلیاں کی ہیں 45 47 کا جو یہ بکواس شروع ہوئی ہے, اس کو کریکٹ کریں, اینڈ دا ریئل پیپل ہو ہیو ون دے شوڈ کم فارورڈ. یہ اسمبلیوں کو آپ نکالیں, غلط لوگوں کو صحیح لوگوں کو بنائیں, میک اٹ اے کلیئر ٹرانسپیرنٹ ایک چیز بنائیں جس پہ کہ لوگ بلیو کر سکیں, تو تب یہ آگے معاملہ چلے گا, ورنہ یہ چلنے والا نہیں ہے. اس کا اب میرا خیال ہے 6 مہینے سال سے زیادہ تو بہت ہی لمبا ہو جائے گا یہ. بہرحال لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی سر. تھینک یو سر بھائی صاحب, تھینک یو فار یور پرسپیکٹو, تھینک یو آپ کی جنروسٹی, آپ نے اتنا ٹائم ہمارے لیے. نہیں سر, آلویز ویلکم اینی ٹائم. تھینک یو. اور Thank you, sir. ہماری طرف سے آپ کو تھینک یو بھی آلسو کہ آپ یور انسپائرنگ لائٹ جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں. سو پلیز آپ بھی اپنا یہ. میں تو کوئی لیڈ نہیں کر رہا, میں تو جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بول دیتا ہوں, باقی اب آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ گوز اینڈ ہو ہیئرز اٹ اینڈ کین. اللہ خیریت رکھے بس سب کی. ہاں جی, بٹ یو ڈیفینیٹلی اے وائس آف ریزن اینڈ وائس دیٹ وی فالو. سو تھینک یو اگین, اور آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے اگر ٹائم ملا تو آپ بالکل. بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک تھینک یو سر. یو.